وبرکاتہ۔ ابھی تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست کرنی ہے کہ ساتھی آدھی صف میں آ جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ بارش کی وجہ سے پریشان ہیں ان لوگوں کو بھی اندر جگہ مل جائے۔ ایک دفعہ صف میں کھڑے ہو جائیے، جی ایک دفعہ کھڑے ہو کے صف کے درمیان میں آ جائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ صفیں بن جائیں۔ ہر صف کی آدھی صف کر دیں جی، اور پھر تشریف رکھیں۔ صف مکمل کرنے کے بعد پھر تشریف رکھیں۔ سجدہ ہو جائے اتنا آگے آ جائے، اتنی جگہ ہو کہ آپ سجدہ آسانی سے کر سکیں۔ تشریف رکھیے۔ ویسے جامعہ کی درسگاہیں کھول دی گئی ہیں، ان درسگاہوں کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے رمضان مبارک کے مبارک مہینے کو ہم کو بغیر استحقاق کے عطا فرما دیا، اور پھر اس میں ہم کو روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، اعتکاف کرنے، تلاوت کرنے، نوافل پڑھنے، خیرات کرنے، صدقات کرنے، اللہ کی رضا کے لیے افطار کرانے اور افطار میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ کا اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا کرم کہ اللہ رب العالمین نے بغیر استحقاق کے آنے والی
جو مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں سے محفوظ فرمایا۔ اس دفعہ کی عید کیسی عید ہے، جس میں آہوں اور سسکیوں اور آنسوؤں کی بھرمار ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک وقت تک لوگوں کو دیا کرتے تھے، آج وہ مسلمانوں کی امداد کے محتاج ہیں۔ کتنی مائیں اپنے جگر گوشوں سے محروم ہو گئیں، کتنے بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو گئے، کتنے بچے اور بچیاں یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بچوں کے لیے جہیز کے لیے رکھا، شادی کی خوشی کے لیے رکھا، لیکن سیلاب آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ ایک چٹیل میدان کے اندر حیران اور پریشان چھوڑ گیا۔ اور اس دفعہ کا سیلاب پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اونچے درجے کا سیلاب تھا کہ بعض علاقوں میں 25-25 فٹ تک پانی، اور مختلف علاقوں سے لوگ آئے اور انہوں نے بتلایا کہ سیلاب کے ساتھ ایسے عجیب غریب اژدہے، ناگ اور سانپ اور بچھو آئے کہ اس سے پہلے کوئی دیکھ نہیں سکا تھا ان کو۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ سب کیسے ہو گیا، اور اس میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، ہم نے اس سیلاب سے کیا سیکھا، ہم نے کتنا اللہ کی طرف رجوع کیا، کیونکہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، انما العید لمن خاف الوعید، حقیقت میں عید تو اسی کی ہے جو اللہ سے ڈرا۔ اللہ نے جن چیزوں سے ڈرنے کا کہا ان چیزوں سے ڈرا، جس نے اللہ کی پناہ چاہی، جس نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کیے، جس نے رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت کی، معصیت کو چھوڑا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے۔ اس مبارک مہینے میں بھی کتنے مسلمان ایسے بدقسمت رہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ کر گزر گیا لیکن ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ وہ کون لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دائمی شرابی ہو، جو قطع تعلق کرنے والا ہو، جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو کینہ پرور ہو، جو بغض رکھتا ہو، ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک اس کو مسرت اور خوشی حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت۔ محدثین نے افطار کی دو قسمیں ذکر فرمائی ہیں، ایک افطار وہ جو روزانہ غروب آفتاب کے وقت ایک مسلمان کرتا ہے، اس وقت جو ایک روزے دار کو خوشی میسر آتی ہے اس خوشی کا اندازہ ہم پورے 30 دن کرتے رہے۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے روزے داروں کو عطا کی،
کتنی چیزیں جو ہم پہلے استعمال کرتے تھے لیکن رمضان مبارک میں اس کی لذت بڑھ گئی. تو ایک افطار اصغر ہے جو کہ روزانہ غروب آفتاب کے وقت روزے دار کرتا تھا، اور ایک افطار اکبر ہے جو رمضان مبارک کے اختتام پر عید الفطر کے طور پر روزے دار خوشی کے طور پہ مناتا ہے اور افطار کرتا ہے، یعنی گھر سے نکلتے ہوئے ایک چھوارا کھا لیتا ہے، اور ایک خوشی اس کے اوپر مسرت کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی رضا کو حاصل کر کے، اللہ کی بخشش کا طلبگار ہو کر عیدگاہ کی طرف چل رہا ہے. اور دوسری خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرحۃ حین یلقا ربہ، وہ خوشی جو بندہ اپنے پروردگار کا جب دیدار کرے گا، ملاقات کرے گا، اس وقت جو خوشی حاصل ہوگی وہ روزے دار کو عطا کی جائے گی. اور روزہ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. عبادتیں تو ساری اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کے اندر جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ آدمی کی تمام فکر اس بات کی طرف مرکوز ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پانی نہیں پی رہا، کھانا نہیں کھا رہا، بھوک لگی ہوئی ہے، آسائش موجود ہے، لذتیں موجود ہیں، لیکن استعمال نہیں کر رہا. تو یہ اللہ رب العالمین کی بات کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی اس کے اندر 100% اللہ ہی مطلوب ہوتے ہیں، اس کے اندر 100% اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودگی مطلوب ہوتی ہے. تو روزے دار کو اللہ رب العالمین نوازتے ہیں، اور اللہ رب العالمین حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو راستوں اور گلیوں کے سروں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس آواز کو انسانوں اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اور وہ آواز لگاتے ہیں کہ چلو اس پروردگار کی درگاہ کی طرف، ایسے عظیم پروردگار کی درگاہ کی طرف جو بہت دینے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین ان عیدگاہ میں آنے والوں کو خطاب کرتے ہیں، اور خطاب کرنے سے پہلے فرشتوں کو خطاب کر کے فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. تو اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو اجرت پوری دے دی جائے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، آج کے اس مجمع میں تم اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور تمہاری دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے وہ تمہاری مصلحت کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کروں گا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، محدثین نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ عید کا اجتماع بڑی جگہ پر ہو تاکہ اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ اس پورے مجمع کی بخشش ہو جائے. اور اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی عجیب ہے، اللہ کی رحمت بڑی عجیب ہے. اللہ رب العالمین بعض دفعہ چند افراد کی وجہ سے سب کی بخشش کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی یوم عرفہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف، 100 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ تلبیہ، 100 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھے تو بہقی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پورے عرفات کی اگر سفارش کرے تو میں قبول کر لوں. ایک صاحب نے خواب دیکھا حج کے موقع پہ، اللہ والے، کہ
دو افراد آئے، ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کے لیے حج کرنے کتنے لوگ آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا اس زمانے میں 6 لاکھ افراد آئے۔ اس دوسرے فرشتے نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے حجوں کے بارے میں کیا کیا؟ تو پہلے فرشتے کے سوال پر دوسرے فرشتے نے کہا اللہ رب العالمین نے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول کیا۔ تو وہ صاحب جو خواب دیکھ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ میرے اوپر اتنی تکلیف کی کیفیت ہوئی کہ اتنے بڑے مجمع میں اللہ نے صرف 6 کے قبول کیے، باقی کیا سارے محروم رہ گئے؟ تو پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ پھر باقی لوگوں کے بارے میں کیا کیا؟ تو پہلے فرشتے کو جواب دیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے ان 6 کے صدقے میں باقی 6 لاکھ کے قبول کر لیے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار ہے۔ اس عظیم تہوار کو بڑی جگہ پہ ادا کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہو، اسلام کی شوکت کا اظہار ہو، مسلمانوں کی اخوت کا اظہار ہو، اور اللہ والوں کا جو اجتماع ہو اس کے صدقے میں سارے لوگ نواز دیے جائیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اسلام ایک ایسا نرالا مذہب عطا کیا ہے جو دیگر مذاہب کی طرح نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے جو تہوار عطا کیا ہے وہ تہوار دیگر مذاہب و اقوام و ملل کے تہواروں کی طرح نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیے، جتنی بھی اقوام ہیں ان اقوام کے تہوار کسی ماضی کے تاریخی عظیم واقعے یا کارنامے سے وابستہ ہیں۔ عیسائی کرسمس مناتے ہیں 25 تاریخ کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہودی اپنا تہوار مناتے ہیں جس تہوار کو وہ اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی تھی اللہ کے حکم سے، اس دن کو انہوں نے تہوار مقرر کیا۔ لیکن مسلمانوں کو جو تہوار عطا کیا اس تہوار کا تعلق کسی بھی ماضی کے واقعے سے نہیں ہے، حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایسے درخشاں واقعات ہیں، اتنے عظیم واقعات ہیں کہ ہر واقعہ ایسا ہے کہ اس واقعے کو بطور تہوار کے یاد رکھا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس طرح نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس سے بڑا کیا عظیم واقعہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا ملنا، اس سے بڑا کیا واقعہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا فیصلہ کرنا، الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان کرنا، اس سے بڑا کیا واقعہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر کے اندر فتح عطا کرنا، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں اور دیگر غزوات میں جو فتوحات ہیں ان فتوحات کو تہوار کے طور پر رکھا جا سکتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کی سعادت عطا فرمائی، اس دن کو تہوار کے طور پر رکھا جا سکتا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت کو بطور جس دن یہ نازل ہوئی اس دن کو تہوار کے طور پر رکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ غور فرمائیے، یہی اس عید کا پیغام ہے، یہی اس عید کا پیغام ہے کہ ہم کو عید کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 تہوار عطا کیے اور دونوں تہواروں کو ایسے موقع پہ رکھا کہ جس موقع پر ایک عظیم عبادت مکمل ہو رہی ہے، اور وہ عبادت ہر سال کرنی۔ رمضان مبارک پورا مہینہ عبادت کی، اس کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے عید الفطر کا فیصلہ فرمایا، اسلامی تہوار مقرر فرمایا۔ دوسری طرف یوم عرفہ کا دن مسلمانوں نے حج کا رکن اعظم ادا کیا، رکن اعظم ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جب رکن اعظم ادا کر لیا بندوں نے تو اس کو تہوار کے طور پر رکھا، دوسرے دن حج کا مقرر کر دیا اور کہہ دیا کہ اب یوم الحج جو یوم عرفہ ہے اس کے بعد عید کا دن یوم الاضحیٰ رکھا۔ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟
اسلام نے یہ تہوار جو مقرر کیا، اس تہوار کا مقصد کیا ہے، اس تہوار کا رکھنے کا پیغام کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تنہا تمہارے آبا و اجداد کا عمل کافی نہیں تمہارے لیے، ورنہ تمہاری تاریخ ایسی تابناک ہے، اس تابناک تاریخ کو دیکھو تو بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کی بنیاد پر تم جنت میں نہیں جا سکتے، ان واقعات کی بنیاد پر تمہیں نجات نہیں مل سکتی، ان واقعات کی بنیاد پر تم خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہیں خوشی کب ملے گی؟ جب خود تم عمل صالح کرو گے، اور اس کے اختتام پر تم کو تہوار دیا گیا، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ نجات کے لیے کافی نہیں، تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ جس طرح رمضان مبارک میں تم نے روزے رکھے، رمضان مبارک میں تم نے تراویح پڑھی، رمضان مبارک میں تم نے صدقات کیے، خیرات کیے، تلاوت کی، نوافل کا اہتمام کیا، شب قدر کی تلاش میں محنت کی، اعتکاف کیا، اس کے اختتام پر تم کو عید الفطر کا تہوار دیا گیا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ اے میرے بندو، تم کو خوشی حقیقت کے اندر اس وقت ملنے والی ہے جب تم نیکیاں کر کے جاؤ گے۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی دیکھیے تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر جنت میں جانا ہے، تمہیں اگر خوشیاں حاصل کرنی ہے، تمہیں اگر خوش ہونا ہے، راحت کی زندگی پانی ہے، تو تمہیں نیکیاں خود کرنی پڑیں گی، ورنہ ہم کو اسلامی تہوار کے طور پہ وہ چیز دی جاتی کہ ہم حجۃ الوداع کے واقعے کو تہوار کے طور پہ رکھ لیتے، ہم فتح مکہ کو تہوار کے طور پہ رکھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عجیب غریب واقعات سے بھری ہوئی ہے، معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود مسلمانوں کو جو دو عیدیں عطا کی گئیں وہ عمل کے بعد عطا کی گئیں۔ تو آج کی عید کا جو پیغام ہے، اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک عطا کیا، گناہ ہم نے چھوڑے، حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑا، اب ہم خوشی منانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس عزم کے ساتھ خوشی منائیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آج کے اجتماع میں ہم اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگیں گے اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے بارے میں ہماری مصلحت کی طرف نظر فرمائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، عید الفطر کا موقع ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تکبیر سے ہم نے اس دن کا آغاز کیا۔ ہم گھروں سے نکلے ہیں تو گھروں سے نکلتے وقت ہم نے کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم نے اپنے دن کا آغاز کیا اللہ کی کبریائی بیان کر کے، تو اس دن کا اختتام اللہ کی معصیت پہ نہ کریں، یعنی عیدگاہ سے فارغ ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کے کاموں میں لگ جائیں، یا ہمارے گھر کا کوئی فرد گناہ کے کام میں لگ جائے کہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا غیبت کر رہے ہیں، یا چغلی کر رہے ہیں، یا اللہ کی نافرمانی کی کوئی اور صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج کا دن ہم کو یہ مطالبہ کر رہا ہے، ہم سے ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے عمل کی بنیاد پر تم کو عید کا موقع عطا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں للصائم فرحتان، روزے داروں کو دو خوشیاں ملنے والی ہیں، ایک خوشی ان کو ملے گی افطار کے وقت یعنی عید کے وقت، اور دوسری خوشی ملے گی پروردگار سے ملاقات کے وقت، اور پروردگار کی ملاقات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب خود عمل نہ کریں، اور اگر خود نیکیاں نہیں کی، اس آسرے پہ بیٹھے رہیں کہ ہم کو اللہ بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین جبار بھی ہے، اللہ رب العالمین قہار بھی ہے، اللہ رب العالمین ذو الحبل الشدید ہے، اور اللہ رب العالمین ذو القوۃ المتین ہے، اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند دانا وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اور والعاجز من اتبع نفسه هواها، عاجز اور کنگال اور مفلس وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے، وتمنى علی اللہ الامانی، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں مان کے بیٹھا رہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي، وہ آدمی نوجوان کہلانے کے مستحق نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے ابا ایسے تھے، میرے نانا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، خود کچھ نہیں کر رہا۔ نوجوان وہ ہے جو یہ کہے کہ میں یہ ہوں۔ تو انسان کا اپنا عمل اس کو جنت تک لے کے جائے گا۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان عمل کیے بغیر اللہ سے امید باندھے وہ بیوقوف ہے، اور جو آدمی نیکیاں کرے اور نیکیوں میں بھروسہ کرے وہ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ نیکیاں کرے لیکن اللہ سے امید رکھے، کیوں؟ اللہ قبول کرنے والے ہیں۔ بس یہ آج کا پیغام ہے۔ اس پیغام کے اندر یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں عطا کی، اس کے اختتام پر عید الفطر عطا کی، تو آج کے دن ہم اس دن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی کبریائی بیان کر کے، تو ہمیں اس کا اختتام اللہ کی معصیت پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی عید کی نماز کی ترتیب بتائی جائے گی، لیکن اس سے پہلے یہ درخواست کرنی ہے کہ بہت سے حضرات دن بھر مصروف رہے، رات میں بھی مصروف رہے، حالانکہ رات لیلۃ الجائزہ تھی، انعام کی رات تھی، نوازنے کی رات تھی، لیکن مصروفیت کی وجہ سے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ تو ابھی 5 منٹ دیے جا رہے ہیں، اللہ کے خاطر کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض فجر کی ادا کر لیجیے۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ بتلایا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، لہٰذا خطبہ سن کر دعا میں شرکت کر کے پھر آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیے۔ اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جائیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے۔